الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم سامعین اکرام، جس طرح کہ ہمارا چل رہا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک کورس، اس کا آج دوسرا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو یہ والدین کے اوپر ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو اخلاق حسنہ سے مزین کریں، ان کو تربیت دیں۔ تو اس حوالہ سے بچے کو سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے ایک حقائق آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ بچوں کو سکھایا جائے کہ نیکی کی جائے اور بے غرض نیکی کی جائے، غرض کے ساتھ نیکی نہ کی جائے، تاکہ بچے نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایک نیک عورت کہیں گاڑی میں سوار ہو کر جا رہی تھی، اس سے سڑک پر چھوٹی عمر کا ایک لڑکا نظر آیا جو ننگے پاؤں چل رہا تھا اور بہت تھکا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر نیک عورت نے اس سے کہا، گاڑی والے سے، غریب لڑکے کو گاڑی میں بٹھا لو، اس کا کرایہ میں ادا کر دوں گی۔ اس کے 20 سال بعد اسی سڑک پر ایک کپتان گاڑی پر سوار جا رہا تھا۔ اس کی نظر اتفاقاً ایک بوڑھی عورت پر جا پڑی جو تھکی ہوئی چال سے پیدل چل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کپتان نے ڈرائیور کو حکم دیا، گاڑی روک کر اس بوڑھی عورت کو بھی ساتھ بٹھا لو، اس کا کرایہ میں ادا کروں گا۔ جب منزل مقصود تک پہنچے، جب منزل پر ساری سواریاں گاڑی سے اترنے لگیں تو بوڑھی عورت نے کپتان کا شکریہ ادا کر کے کہا، اس وقت میرے پاس کرایہ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو کپتان نے کہا، تم بالکل فکر نہ کرو، میں نے کرایہ دے دیا ہے، کیونکہ مجھے بوڑھی عورتوں کو پیدل چلتے دیکھ کر ہمیشہ ترس آ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی 20 سال ہوئے جب میں غریب لڑکا تھا تو مجھے اسی جگہ آس پاس سڑک پر ننگے پاؤں پیدل چلتے دیکھ کر ایک رحم دل عورت نے گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ بوڑھی عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، کپتان، وہ عورت میں ہی ہوں، مگر اب اس حالت سے میں دوچار ہوں۔ میری حالت پہلے والی نہیں رہی کہ میں اپنا کرایہ بھی خود ادا کر دوں۔ کپتان نے کہا، اے نیک بخت ماں، اب آپ اس کا کوئی غم نہ کریں، میں نے بہت سا روپیہ کما لیا ہے اور زندگی کے باقی دن آرام سے کاٹنے کے لیے وطن آ رہا ہوں۔ تم جب تک زندہ رہو گی میں بڑی خوشی سے تمہاری خدمت کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت شکریہ ادا کرتی ہوئی رو پڑی اور کہا، میں تمہیں دعا دیتی ہوں، تمام عمر اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ کپتان تمام عمر اس بڑھیا کی مدد کرتا رہا۔ اس سے
یہ پتہ چلا کہ بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے ان الحسنۃ بعشر امثالها، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے ملتا ہے۔ تو یہ بات سنانے کا مقصد کہ بچوں کو بتایا جائے کہ بوڑھا ضعیف العمر اگر سڑک پار کرنا چاہتا ہے اس کو سڑک پار کرائی جائے، اگر اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے اس کا وزن اٹھا کر اس کا سفر طے کیا جائے تاکہ اس سے دعا لی جائے۔ یہ ساری بات تربیت کی ہوتی ہے۔ اگر بچے کو اچھی تربیت ہوگی تو بچہ یہ کام سر انجام دے گا۔ جب بچہ اچھا کام کرے گا اس طرح کا تو بچے کے والدین کو بھی دعائیں ملے گی اور والدین کی تعریف ہوگی، اور جس استاد کے پاس بچہ پڑھتا ہے اس استاد کے لیے وہ بزرگ دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے کہ جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور نیک تربیت کرتے ہیں۔ تو اس پورے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیں تاکہ بچے بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بنے، تاکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جب جوان ہو جاتا ہے تب اگر وہ جتنے بڑے عہدے پہ ہوگا، اگر بچپن پہ اس کی تربیت کی ہوگی، اس کو اخلاق سکھایا ہوگا، سمجھایا ہوگا، ادب سکھایا ہوگا، تو وہ بڑا ہو کر بھی جب اس کے پاس کوئی بوڑھا شخص آئے گا وہ اس کا احترام کرے گا، ادب کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص تھانے دار لگ جاتا ہے یا کسی بھی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اگر اس کی بچپن میں یہ تربیت ہوگی تو وہ جب کوئی بوڑھا اور ضعیف اور کمزور لاچار شخص آئے گا تو وہ اس کی بات پہلے سنے گا اور ادب کے ساتھ سنے گا۔ اگر بچپن میں اس کی تربیت ہوئی ہوگی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ نیک اچھی تربیت دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے ان الفاظ سے ان الحسنۃ بعشر امثالها کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے ملتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ مثلا بندہ نے ایک نیکی کی، ایک اچھا کام کیا، اس کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔